اگر کسی نے آپ سے گھر بنوانا ہے، 5-6 ٹھیکیدار آ گئے، آپ نے ایک بلڈنگ تعمیر کروانی ہے، تو آپ پھر ان ٹھیکیداروں سے انٹرویو لیتے ہو، بھئی ٹھیکہ ان میں کس کو دینا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ذرا اپنے بارے میں آپ بتائیں، تو وہاں وہ ٹھیکیدار یہ بتائیں گے کہ میری زبان کیا ہے، میری قومیت کیا ہے، وہاں اپنی قابلیت وہ بتانا شروع کریں گے۔ بھائی مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ حبیب بینک کی بلڈنگ میں نے بنائی، ورلڈ ٹریڈ سینٹر میرے چھوٹے بھائی نے بنایا تھا، اس طرح کی صفات بیان کرے گا نا وہ۔ کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں آج ایتھیس پہ بیان نہیں کروں گا، میں صرف ایک مثال کے لیے، وہ بہت ان کو نچوڑ دیا ہم نے۔ یہ جو کہتے ہیں نا قرآن میں انسان کی صفات جو ہیں، کچھ سائنس کو قرآن نے کیوں فوکس نہیں کیا؟ یہ تو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کتنے گردے ہیں بھائی، کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے۔ تو قرآن کیونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ قرآن نے انسانی صفات میں وہ صفات بیان کی ہیں جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز اور جدا کرتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایتھیس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات، اس میں نظام شمسی کی حیثیت ایک ذرے کی سی ہے، اور اس نظام شمسی میں زمین کی حیثیت ذرے کے ذرے کے ذرے کا ذرہ۔ جیسے ریگستان ہوتا ہے نا، بہت بڑا ریگستان، اس میں کہیں ایک معمولی سا خوردبین سے نظر آنے والا ذرہ کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے، زمین کی حیثیت اس کائنات میں اس سے بھی چھوٹی ہے، اور پھر اس پر اتنے چھوٹے چھوٹے انسان۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ پوری، جیسے قرآن کہتا ہے نا پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان میرے لیے، اور بنانے والے نے پیغمبروں کو بھیجا، تو کہتے ہیں اتنی حقیر مخلوق، اتنی چھوٹی مخلوق جو کائنات کے کسی کونے کھانچے کے بھی کھانچے میں پڑی ہوئی ہے، معاذ اللہ، اللہ اس مخلوق کو اتنی لفٹ کیوں کرائے گا کہ اس میں پیغمبر بھیج رہا ہے، اس میں آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہے، اور اس کے لیے پوری کائنات اس کے لیے بنی ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے انسان کی اس کائنات میں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں اشکال آ رہا ہے؟ اشکال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ بھئی یہ تو ہم کہتے ہیں نا سید الانبیاء، تمام پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آئے، پھر اللہ نے قرآن نازل کیا، تورات نازل کی، انجیل نازل کی، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی اوقات 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے، یا تو یہ کائنات میں بہت بڑی اس کی ویلیو ہوتی، نظام شمسی یا اس کائنات میں جو سب سے بڑا سیارہ ہوتا اس پہ یہ حکومت کرتا۔ اتنی عظیم مخلوق کو حصے میں دیا کیا ہے؟ ایک معمولی سا ذرہ۔ یہ کوئی اتنی، یہ بب اتفاق ہے یہ پیدا ہو گیا، یہ کیا ہے؟ ایسا ہی ہو گیا، یہ کوئی لفٹ کرانے کی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دے گا، ایسا نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اصل میں انہوں نے انسان کو مادی اعتبار سے انسان کا وزن کرنے کی کوشش کی ہے، اور مادی اعتبار سے انسان کی واقعی کوئی ویلیو اتنا سا تو ہے، 6 فٹ کا آدمی، بہت بڑا ہمارے ہاں 6 فٹ کا آدمی ہوتا ہے، تو اس کائنات میں، پوری کائنات میں اس کی حیثیت ہے کیا؟ تو اسی لیے قرآن انسان کی جو میڈیکلی، جو انسان کی جو فزیکل باڈی ہے نا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اگر قرآن انسان کی باڈی کو بیان کرتا ہے تو وہ تو انسان کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ تمہاری اوقات تو یہ ہے،
یعنی یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری ہماری نظروں میں باڈی کے لحاظ سے کوئی اوقات نہیں ہے. اتنے سے ہو, اتنے سے, اتنے کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اتنے, کہتے ہیں نا اتنا سا, ایک ہوتا ہے اتنا سا, ایک ہوتا ہے اتنا سا. اتنا سا ہے, اتنا سا ہے. تبھی آپ 29واں پارہ سورہ معارج اسے اٹھا کے دیکھیں, دوسرا رکوع. کلا انا خلقناہم مما یعلمون, فرمایا ایسا نہیں ہے, انسان اپنے آپ کو بہت قابل عزت سمجھتا ہے. نا 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 نا, کلا ایسا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو, کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری. کس لحاظ سے؟ مادی اعتبار سے کوئی اوقات نہیں ہے. کیوں؟ انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے تمہیں جس پانی سے بنایا ہے وہ تمہیں پتہ ہے. ایک پانی سے بنی ہوئی, گندے پانی سے, غلیظ پانی سے بنی ہوئی مخلوق ہو, اس پہ اتنا اترانا سوٹ نہیں کرتا. تو یہ جو ملحد لوگ, ایتھیس لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے, قرآن نے تسلیم کیا ہے واقعی نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ مادی اعتبار سے, باڈی کے اعتبار سے واقعی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن قرآن ایک انسان کی دوسری صفت کو بھی نمایاں کرتا ہے کہ روحانی اعتبار سے انسان جیسی مخلوق اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ روحانی اعتبار سے یہ دنیا کی, اس کائنات کی ذہین ترین مخلوق ہے. اب آپ دیکھو, اتنی سی زمین, اس پہ اتنے سے کیڑے مکوڑے جیسے انسان, مگر انسان کی کھوپڑی کے اندر اتنا سا مغز, اس مغز کی کلاکاریاں دیکھو آپ. اور پاکستانیوں کا مغز تو ایسے بھی کوئی دیکھ لے تو وہ اللہ کی قدرت پہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا. کسی چیز کو ناپنا کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے, یہ کتنا ویلیویبل انسان ہے, کتنا قیمتی انسان ہے, تو یہ باڈی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. جو باڈی ہے نا, باڈی کے اعتبار سے کسی کا وزن زیادہ ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو گینڈے اور بیل کا وزن بولو زیادہ ہوتا ہے. تو ایتھیس جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے, اس کا مطلب پھر اونٹ کی اوقات ہے, کیونکہ انسان سے بہرحال وہ کیا ہے, بڑا ہے. تو پھر اونٹ کو چاہیے کہ آپ کو ذبح کر کے کھایا کرے, آپ کو چاہیے کہ آپ اونٹ کو ذبح کر کے نہیں کھایا کریں. آپ باڈی کے لحاظ سے کائنات میں چیزوں کا وزن کر رہے ہو. پھر تو جو اژدہا ہوتا ہے نا, میں جانوروں کی ڈاکومنٹریز بہت دیکھتا ہوں, بڑی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. پورے پورے مگرمچھ نگل لیتے ہیں یہ اژدہے, بندہ نگل لیتے ہیں, اور انگریز واپس بندہ نکال بھی لیتا ہے. کمال ہے, صحیح ہے نا, نگل لیتے ہیں بندہ, وہ ٹانگیں کھینچ کے آدمی پورا باہر نکال لیا. تو پھر تو وہ جو اژدہا ہے اس کی ویلیو انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے. قرآن انسان کی جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ ہے صفت علم, کہ ہم نے آدم کو جو فرشتوں پر اور پوری کائنات پر فضیلت دی وہ کس بیس پر دی؟ علم کی بنیاد پر. اس میں سیکھنے کا جو مادہ ہے, جو سیکھنے کی صلاحیت ہے, سیکھنے کے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہوئے ہوئے ہیں جو کائنات میں کسی دوسری مخلوق میں وہ سافٹ ویئر نہیں ہے. انسٹالیشن ایسی ہوئی ہوئی ہے, ونڈو بڑی خاندانی ڈلی ہوئی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھنا. دیکھو آپ کے پاس ایک کیلکولیٹر ہے چھوٹا سا, کتنی پیچیدہ مشین ہے نا, 2 ضرب 2 کیا = وہ خود ہی بتا دیتا ہے کتنا ہوتا ہے, 4. 356 کو 838 سے ضرب دیا, ٹھک ٹھک ٹھک, جواب کیا آیا؟ جو بھی آیا, میں تو کیلکولیٹر نہیں ہوں نا, کچھ بھی جواب آ گیا, ٹھک ٹھک کر کے بتا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کمپیوٹر لے کر آئے, بالکل لیٹسٹ, اور وہ آپ کو مل رہا ہے جناب 4 لاکھ روپے کا, 5 لاکھ روپے کا, مگر بٹن دبا رہے ہیں, کچھ بھی بولو, بولتے کیوں نہیں یار,
2 ضرب 2 کر رہے ہیں, جواب 4 نہیں آ رہا. اور یہ جو کیلکولیٹر آپ نے خریدا یہ 100 روپے کا, تو جو 3 ڈبے والا ہے وہ کیلکولیٹر آپ کو دے دے گا 50 روپے میں. وہ 2 ضرب 2 کر کے فوراً جواب لے کر آ رہا ہے. لیکن آپ نے ایک بھاری بھرکم تو نہیں, اچھے کمپیوٹر تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا, شکر ہے بیچ دیا میں نے. وہ ویٹ لفٹنگ کے کام بھی آتا تھا. پہلے جو لیپ ٹاپ آتے تھے نا, اس سے آپ اپنا آفس کا کام بھی کریں اور جب چاہیں اس سے اپنے مسل وسل بھی بنا سکتے تھے. وہ یہ سہولت تھی پہلے کمپیوٹر میں. خیر, وہ 4 لاکھ روپے کا آپ نے سسٹم خریدا, اس میں 2 ضرب 2 کر رہے ہیں, جواب نہیں آ رہا. آپ دکان والے کے پاس گئے, یار نہ تو گوگل کھل رہا ہے اس میں ہے بھائی, نہ اس میں یوٹیوب کھل رہا ہے, نہ فیس بک کھل رہا ہے اس میں, نہ اس میں کالو کا لیٹر ہے. کیلکولیٹر کو ہم پیار سے کالو کا لیٹر کہتے ہیں. نہ اس میں کالو کا لیٹر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کس بات کے 4 لاکھ روپے ہے؟ کہہ رہے اس میں وہ جواب دے گا, اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس میں ہر سافٹ ویئر انسٹال بولو ہو جاتا. بھائی گوگل کروم ڈالنا ابھی بتاؤ یار, 2 منٹ کی بات. نیٹ پہ گئے, کروم لکھا, فری ڈاؤن لوڈ, فری چل رہا ہے یہاں پر. تو وہ اتنا یاد ہو گیا کہ وہ گوگل کروم فری ہی زبان سے نکلتا ہے. تو فوراً ڈاؤن لوڈ, یہ رہا گوگل کروم. اور کیا چاہیے بھائی؟ کالو کا لیٹر چاہیے. کون سا والا چاہیے بھائی؟ گوگل پہ لکھا, 20 قسم کے کالو کے لیٹر آ گئے آپ کے پاس, 25 قسم کے. بتا کون سا والا چاہیے اس میں؟ بھائی یہ والا چاہیے, ٹھک انسٹال ہوا. تو یہ ایسے سافٹ ویئر ہے, ہر چیز کی اس کمپیوٹر کے اندر صلاحیت بولو بھائی موجود ہے. جو بتانا ہے بتاؤ یار, 2 منٹ لگیں گے, نیٹ صحیح چل رہا ہو. تو آپ نے وہ کیا ہے کہ اس سسٹم میں ایسے سافٹ ویئر, وہ کہے گا بھائی اس میں جو سافٹ ویئر ڈالو اس میں انسٹال ہو جائے گا. یہ تو خالی کاغذ ہے. بتاؤ کیا کیا کام کیا لینا ہے اس سے؟ اس چیز کے وہ 4 لاکھ روپے لے رہے. اور وہ جو کالو کا لیٹر جس میں آپ نے 2 ضرب 2 لکھا جواب آیا, وہ یہی بتا سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا. وہ صرف کیلکولیشن کر سکتا ہے کہ 1 کلو دودھ 120 روپے کا ہے تو 5 کلو کتنے کا ہوگا. وہ دودھ والے کے ہاتھ میں پکڑا دو, وہ 120 کو 5 سے ضرب دے گا, لے بھائی لے آ. تو یہ انسان کی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں سیکھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے. جانوروں میں بھی صلاحیت ہوتی ہے, بہت محدود, بہت محدود. سب سے بڑی جانور کی خامی یہ ہے کہ اس کو بولنا نہیں آتا. بولنا آتا ہے, بیان کرنا نہیں آتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بیان میں اور کلام میں فرق ہے. کلام کہتے ہیں بات کرنا, بیان کہتے ہیں اپنے دل میں جو بات ہے اسے ڈیفائن کر دینا, بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دینا اس کو. یہ صلاحیت اللہ نے انسانوں کو دی ہے, جانوروں کو نہیں دی ہے. اسی بیان سے انسان سیکھتا ہے, کیونکہ یہ بیان قلم کے ذریعے بھی ہوتا ہے. قرآن کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, تیرا رب بڑا عظیم ہے, عزت والا ہے, جس نے انسان کو قلم سے سکھایا. تو انسان کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کی وجہ قلم ہے. قلم, کیونکہ قلم کیا کرتا ہے؟ ڈیفائن کرتا ہے. اور قلم میں اور عام بیان میں فرق ہی ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. قلم اور بیان, یعنی بیان باللسان ہوتا ہے اور بالقلم بھی ہوتا ہے. یہ دونوں خاصیتیں اللہ نے کس کو دی ہیں بھائی؟ یار کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو لگ رہا ہے نا ادھر سے لکھ کے تو کوئی جواب دے نہیں رہے, تو میں تو منہ سے بلوا رہا ہوں نا, تو ذرا بولیں گے, خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھو, بیان یعنی اچھی طرح کسی چیز کو واضح کرنا. بلی کا بچہ مر جاتا ہے نا, بلی غمزدہ گھوم رہی ہوتی ہے. آپ کی پلی ہوئی بلی ہے, آپ اس سے پوچھو کیوں غمزدہ ہو, وہ بتا سکتی ہے؟ بس آپ کو اس کے آنسو سے یہ اندازہ ہو جائے گا, یا میاؤں میاؤں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ غمزدہ ہے. یہ گویا اس نے اپنا پیغام آپ تک ڈیلیور کر دیا کہ میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں.
یہ بتا دے کہ میرا بچہ مر گیا ہے، مرا کیسے ہے، بلا کھا گیا ہے یا پانی میں ڈوب گیا ہے یا مالک مکان نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. ایسا بھی لوگ ظلم کرتے ہیں، ماں کے بغیر بچوں کو پھینک کے آ جاتے ہیں. تو یہ اتنی وضاحتی بیان وہ جاری بولو بھائی نہیں کر سکتے. کتا بھونکنے سے بتا دے گا کوئی باہر آیا ہوا ہے. وسیم بھائی آئے ہیں، ستار بھائی آئی ہیں، یہ کتا بولو نا نہیں بتا سکتا. بھونکنے کی آواز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ باہر کھڑا ہوا ہے. نہ یہ پتہ چلے گا بندہ ہے، نہ یہ پتہ چلے گا بندی ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ بندہ کہاں سے آیا، کون سے ملک سے آیا. نہ 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 نہ، بس اس محلے کا نہیں ہے. بیان جو ہے نا، بیان اس کی صلاحیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان کو. اور بیان کی دو قسمیں، قلم کے ذریعے بیان ہوتا ہے جسے تحریریں کہتے ہیں، اور ایک زبان کے ذریعے بیان ہوتا ہے. اس میں خوب اچھی طرح ایک بات سمجھیں کہ جو زبان کے ذریعے بیان ہے نا وہ مؤثر زیادہ ہوتا ہے، وہ بالکل نیچرل طریقہ ہے بات کرنے کا. تبھی بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا، جنہیں کتاب نہیں دی گئی، مگر بیان ہر ایک کو بولو بھائی دیا. یہ نیچرل وے ہے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے.